نیک ایماندار شخص سے اس وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا، اور بادشاہ کی ناراضگی کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس نے بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی تھی۔ بادشاہ کو اس کی حق گوئی پسند نہیں آئی اور اس نے اسے گستاخی خیال کیا اور اسے قید خانے میں قید کروا دیا۔ وہ نیک اور ایماندار شخص اس قید خانے میں بہت خوش تھا۔ وہ قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹری میں بھی پرسکون تھا۔ اگر کوئی اس سے ملاقات کے لیے آتا تو وہ نہایت خوش دلی سے اس کا استقبال کرتا اور قید خانے کی سختیوں کے متعلق کوئی گلہ شکوہ نہ کرتا اور کہتا کہ یہ مشکل عنقریب ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی باتوں کی خبر ہوئی تو بادشاہ اپنے دوستوں سے ہنس کر کہنے لگا کہ یہ اس بے وقوف کی بھول ہے کہ وہ اس قید خانے سے باہر نکل آئے گا۔ اب اس قید خانے سے اسے رہائی اس کی زندگی سے دور ہے۔ بادشاہ کی اس بات کی خبر جب اس شخص کو ہوئی تو اس نے مسکرا کر کہا، اس سودے میں بھی کوئی خسارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے لیے باعث نفع ہے۔ میں جب اس ظلم کو برداشت کرتا ہوا مالک حقیقی کے روبرو پہنچوں گا تو یقیناً اس کی رحمت سے نوازا جاؤں گا، جبکہ بادشاہ مالک حقیقی کے غضب کا شکار ہوگا۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے میں بھر گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ اس شخص کی زبان کاٹ دی جائے۔ کسی نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم احتیاط سے کام لیتے، وہ بادشاہ وقت ہے، تمہاری بات اسے بری لگی ہوگی۔ اس شخص نے بے پرواہی سے کہا کہ سزا کے خوف سے حق گوئی کا شیوہ کر دینا اچھی بات نہیں، اور میں بادشاہ کی اس سزا کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لوں گا، خواہ کوئی بھی مصیبت کیوں نہ ہو۔ سچی بات کہنے میں بے عزتی محسوس نہ کرو۔ پھر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے۔